اور جس مقصد کے لیے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے۔ کون سی کامیابی ہے جو مبین ہے، اور کون سی کامیابی ہے جو کہ کبیر ہے، اور کون سی کامیابی ہے جو کہ عظیم ہے؟ جس آیت میں بھی جنات تجری من تحتها الانہار آ جائے گا نا، اس کو کہا جاتا ہے فوز الکبیر۔ تو بات یہاں پہ واضح ہو گئی کہ جنت کے درجات ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پہ جانے والے کے لیے اعمال کون سے ضروری ہیں۔ تو اگر تم نماز پڑھنے آ رہے ہو مگر اگر تمہاری ذات سے کسی کو اذیت مل رہی ہے، نماز تو دور کی بات ہے، تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارا مسجد میں آنا بھی مکروہ ہے، جبکہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا تو سب سے بڑا عمل ہے۔ کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ برائی کا کام کر لے تو ہماری یہ ضد بن جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی برا کرنا ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ غیر مسلمان جو کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں، تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو گالی دو۔ وقال نبی المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا دن پھر سے دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کے گھر میں اس جمعہ کے مبارک دن میں جمعہ کے نمازی بن کے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ جب بھی کسی نیکی کا موقع ملے تو اکابرین فرماتے ہیں چاہے وہ نماز ہو، ذکر بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی سنت بھی زندہ کرنے کا موقع کیوں نہ مل جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ناخن بھی کاٹ رہے ہیں، اپنے جسم کے اضافی بال بھی اگر آپ کم کر رہے ہیں، ٹوپی بھی پہن رہے ہیں، عمام بھی پہن رہے ہیں، سرما بھی آپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی سنت یا کوئی بھی دین کا کام آپ کر رہے ہیں جس پہ آپ کو نیکیاں ملیں، تو اس نیکی کے کام کو کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب انسان کسی بھی عمل پہ، کسی بھی چیز پہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں دے دیتا ہے، قبولیت دے دیتا ہے، اور آپ کے اس خیر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی صحت پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی دنیاوی کامیابیوں کے اوپر تو شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اور پیسہ چاہیے، اور خوشیاں چاہیے، ایک گاڑی ہے تو دو چاہیے، ایک گھر ہے تو اور چاہیے، کچھ پیسہ ہے تو اور چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیاوی نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ مگر جب نیکیوں کا کام کریں تو نیکی میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ موقع دیتا رہے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں۔ مقدمے کے طور پہ ایک آیت پڑھی میں نے سورہ آل عمران کی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو مقصد جو دنیا میں ہمیں، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہدف یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم کچھ اچھے اعمال اللہ کے سامنے لے کے جائیں، اور وہ اچھے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں۔ اور جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ جائے اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں، اس کو قرآن نے
کامیابی کا لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ فاز۔ عربی میں فوز جو ہے اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن شریف میں لفظ کامیابی، لفظ فوز جو ہے وہ 3 الگ اصطلاحات میں آیا ہے۔ ایک ہے الفوز المبین، ایک ہے الفوز الکبیر، اور تیسرا ہے الفوز العظیم۔ آپ سب ماشاءاللہ یقیناً حفاظ ہوں گے، کچھ کتابوں کے بھی طلبہ ہوں گے۔ کبھی تدبر یا یہ متشابہات تو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں کہ مبین کہاں پہ آنا ہے، کبیر کہاں پہ آنا ہے، عظیم کہاں پہ آنا ہے، ہم نے یہ متشابہات تو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں۔ معنی کے اعتبار سے کبھی ہم نے اس میں تدبر یا اس میں ایک دلچسپی پیدا کی ہے کہ کیوں ایک جگہ پہ اس کامیابی کو لفظ مبین سے کہا گیا ہے، دوسری جگہ پہ کامیابی جو ہے وہ کبیر ہے، اور تیسری جگہ پہ کامیابی اس کا ذکر عظیم ہے۔ تو وہ کون سی کامیابی ہے جو مبین ہے، اور کون سی کامیابی ہے جو کہ کبیر ہے، اور کون سی کامیابی ہے جو کہ عظیم ہے؟ اگر قرآن نے یہ 3 الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان تینوں کے معانی بھی الگ ہونے چاہیے نا، ایک جیسے تو ان کے معنی نہیں ہونے چاہیے۔ معنی کے اعتبار سے تو بہت ہی واضح ہے کہ مبین کا مقصد کیا ہے کہ واضح کامیابی، ایسا ہی جی۔ کبیر کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اور عظیم کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاں، وہ پھر سب سے ہائیسٹ گریڈ میں آ جاتی ہے، سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتی ہے۔ اب قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو سمجھتے ہیں، جہاں جہاں یہ مبین، کبیر اور عظیم آیا ہے، ان میں اگر آپ تفریق پیدا کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ مبین اور کبیر اور عظیم کیوں آیا ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہاں پہ مبین ہے۔ تو تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تمام کتابوں میں، اور جمہور علماء کا اس میں اتفاق ہے ان تمام معانی میں، کہ جس آیت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہو رہی ہو، کسی بھی چیز میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو رہی ہو، اس کامیابی کو کہتے ہیں واضح کامیابی، کیونکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی، ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سو جہنم سے بچ کے جس کو اپنے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے اور وہ صراط مستقیم سے گزر جائے، گزرے گا تو وہ جہنم سے ہی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے، اس کامیابی کو قرآن نے کہا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ فوز کبیر کیا ہے؟ اب فوز کبیر کون سی آیت میں آیا ہے؟ اما پارہ کے تو سبھی حافظ ہیں، تو سورہ بروج میں آیا ہے جی۔ کیا ہے قرآن کی آیت؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ اللہ کی رحمت مل جائے، جہنم سے صرف خلاصی مل جائے، یہ فوز مبین ہے، یہ ایک واضح کامیابی ہے۔ اب جنت میں ہمیں جنات ملے، جنتیں ملے، اور نہریں ملیں، اور جنت کے انعامات ہمیں مل رہے ہیں، یہ صرف جہنم سے خلاصی نہیں ہے، مگر جہنم سے خلاصی کے بعد ہمیں جنت کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ واضح کامیابی نہیں، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جس آیت میں بھی جنات تجری من تحتها الانہار آ جائے گا نا، اس کو کہا جاتا ہے فوز الکبیر۔ اچھا، اب فوز عظیم کیا ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اب جس آیت میں آپ کو لفظ بتاؤں گا اور سورت اور آیت آپ نے مجھے بتانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اتنا تو کر لیں گے نا حافظوں۔ فوز عظیم
اس جگہ پہ آئے گا جہاں پہ اللہ یہ کہہ دیں کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دی گئی ہے، یا اللہ رب العزت آپ کو جنات عدن یا علیین یا جنات فردوس، یعنی کہ ایک ہے جہنم سے خلاصی فوز مبین، پھر جنت مل گئی، جنتوں میں جنتوں کی نعمتیں ملی جا رہی ہیں فوز کبیر، پھر جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے جو جنات عدن ہے، تو اس کے لیے قرآن میں کون سی کامیابی کا ذکر ہوا ہے؟ پھر الفوز العظیم۔ کون سی صورت میں ہے فوز عظیم؟ سورۃ الصف میں کیا آیت ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتها الانہار وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جنت عدن سب سے اعلیٰ جنت دے دی گئی، اس سب سے اعلیٰ جنت کے مرتبے کو کہا گیا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو کامیابی بھی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائی ہے اس کے بھی مراتب ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اگر سب سے بڑی کامیابی پہ پہنچنا ہے تو ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ نے انسان کی صفت ایک لالچی انسان کی بنائی ہے، اور لالچ ہمیں یہ ہے کہ جنت میں ہمیں سب سے اعلیٰ مقام پہ جانا ہے، اور غرض یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہمیں جنت میں اپنے ساتھی بھی کون چاہیے؟ انبیاء چاہیے، صالحین چاہیے، صدیقین چاہیے، شہداء چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار بھی کرنا ہے غدوا وعشیا، دن اور رات ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ میں تم سے راضی ہوں، ہمیں یہ اپنے کانوں سے سننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فوز عظیم چاہیے۔ اس فوز عظیم کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو بات یہاں پہ واضح ہو گئی کہ جنت کے درجات ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پہ جانے والے کے لیے اعمال کون سے ضروری ہیں۔ میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے مفصلاً بیان کروں گا، اور میں ان متکلمین میں سے ہوں کہ جس شخص کو میری بات غلط لگے وہ کھڑا ہو کے بول دے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں وہیں پہ خاموش بھی ہو جاؤں گا۔ مجھے اس سے جو ہے نا وہ گھبراہٹ ہی کوئی نہیں ہوتی کہ کوئی مجھ سے دلیل پوچھ لے، اور مجھے شوق ہے کہ لوگ مجھ سے دلیل پوچھیں، لوگ مجھ سے بولیں کہ بھائی آپ نے جو یہ ایک ذائچہ بنایا ہے اپنے بیان کا، اس کا استدلال کیجئے۔ آج کل علماء سے اگر کوئی استدلال پوچھ لے تو علماء اکھڑ جاتے ہیں مجھ سے دلیل پوچھ رہے ہو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، بھائی میں انشاءاللہ آپ کو موقع ہی نہیں دوں گا کہ میں کوئی بات کروں اور اس میں ساتھ میں قرآن یا حدیث کی آیت کا استدلال نہ کر لوں۔ میں اس استنباط میں پہنچا ہوں اپنے اکابرین سے پڑھ کے سمجھ کے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کے، میں اس استنباط میں پہنچا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے جن اعمال کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارا ایمان، اسلام اور احسان ہے، وہ ہمارے دین کے 3 مراتب ہیں۔ جنت میں پہنچنے کے لیے یا جنت کا صرف دروازہ کھل جائے اور ہم جنت میں اپنا پہلا قدم رکھ لیں، اس کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہمیں چاہیے تاکہ ہم جنت کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ مگر جنت کے اعلیٰ درجات میں فائز ہونے کے لیے، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام میں فائز ہونے کے لیے، آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہمیں ملا ہے ایک انعام کے طور پہ اللہ کی طرف سے، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں تمام استدلال کے اوپر۔
نماز، کیا نماز کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ جاؤ امت کو نماز سکھاؤ؟ نماز کیوں ہمیں ملی ہے؟ اب آپ لوگوں نے اگر سجدہ تلاوت کرنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں سورہ علق کی آخری آیت پڑھنے جا رہا ہوں اب، ٹھیک ہے جی؟ تو کلا لا تطعہ واسجد واقترب، نماز سے حاصل کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز ہمیں کیوں دی گئی ہے کہ 5 وقت ہم نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے اپنی جائز خواہشات کا تقاضا کریں اور اللہ ہماری وہ خواہشات پوری کر دے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، ہمیں یہ نماز ملتی ہے تاکہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط مزید کر لیں۔ ایسا ہی ہے جی روزہ بھی ہمیں ملا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تتقون کا مقصد کیا ہے؟ پھر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ سے اپنا تعلق پھر سے بحال کرنا ہے۔ جو 11 مہینوں کی گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو اللہ رمضان دیتا ہے کہ آؤ تھوڑا سا سدھر جاؤ، میرے پاس پلٹ کے آ جاؤ، کچھ انسان بن جاؤ، کچھ ذرا خوف خدا کر لو، تو اللہ نے ہمیں روزہ دے دیا۔ زکوٰۃ کے لیے کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب ہم صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے بھی حاصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں صالحین میں شمار کرتا ہے۔ جب ہم صالحین میں شمار ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ کا کیا حاصل ہوگا؟ قرب اللہ کا ہمیں حاصل ہوگا۔ ایسے ہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہے کہ آپ ایک اللہ کی راہ میں دیں، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ جب آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں، اس سے فائدہ ویسے تو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ پلٹ کے آپ کو ہی 700 گنا واپس دیتا ہے۔ اور میرے اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہم اپنی جیب سے بھی نہیں دے رہے۔ اس وجہ سے قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے وَأَنفِقُوا، تو اللہ نے اس جگہ پہ کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس سے دو جو کہ میں نے تمہیں دیا۔ یہ پانی میرا تو نہیں ہے، ابھی اس پانی سے اگر آپ مجھ سے گھونٹ مانگ لیں تو یہ صاحب بولیں گے بھائی جو پانی ہم نے آپ کی ٹیبل پہ رکھا تھا، آپ کے طاولہ میں ہم نے جو پانی رکھا تھا، اس سے 2 گھونٹ اس کو دے دو۔ تو مجھ میں کیا بخل، بھائی یہ پانی تو میرا ہے ہی نہیں، انہوں نے رکھا، 2 گھونٹ میں نے پی لیے، 1 گھونٹ آپ کو پلا دیا، احسان کوئی میں نے نہیں کیا۔ تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دے دو۔ تو وہ بھی ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے، مگر یہ بھی کرنے کے اوپر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ ہماری ہی زندگی بنا دیتا ہے کہ ہمیں اللہ 700 گنا زیادہ واپس دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کہا کہ نماز اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حج کیا ہے؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ارضعته امه، کہ جو انسان حج کرتا ہے، اللہ کے نزدیک حج ایسا مقبول عمل ہے کہ جو ہی آپ کا حج مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں کہ جیسے اسی دن آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا ہو یا پہلی رضاعت کی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھ میں اور اللہ میں جس چیز جو چیز ہے جو کہ ہمارے اس قرب کو دور کر رہی ہے وہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے۔ جب ہمارے گناہ سارے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اور ہم حرمین میں کھڑے ہوئے ہوں گے، احرام کی حالت میں ہوں گے، فکر ہمیں موت کے علاوہ اور اللہ کے قرب کے علاوہ ہوئے گی کوئی نہیں، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں اللہ کا کیا حاصل ہوگا؟ قرب حاصل ہوگا۔ تو حج بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ایک عمل دیا گیا ہے۔ اور حج بھی فرض ہوا کب؟ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ادا کیا بعد میں کیا۔ ہم اگر عمرۃ القضاء کی بات کر لیں یا ہم صلح حدیبیہ کے پہلے سفر کی بھی ہم بات کر لیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ ہجرت کے بعد بھی 7 سال لگے تھے عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے، حج سمجھانے کے لیے نبی پاک کو بھیجا
نہیں گیا تھا. تو نبی پاک کو بھیجا کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ وہ نبی پاک نے خود ایک حدیث مبارکہ میں بتایا ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے نبی بنا کے اس وجہ سے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق زندہ کر سکوں. آج ہمیں نمازی تو نظر آ جاتے ہیں، آج ہمیں ہر مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، ہر مسلمان زکوٰۃ بھی دے ہی دیتا ہے، ہر مسلمان حج بھی کر لیتا ہے. آپ یا مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھیں پاکستان میں تو ماشاءاللہ 80% پاکستان کی آج کی تعداد ایسی ہے، 80% جس نے کم از کم ایک بار عمرہ ضرور کر لیا ہے. 20 سال سے اوپر 80% لوگوں نے پاکستان سے عمرہ ماشاءاللہ کر لیا ہے. تو لوگ عمرہ حج سب ادا کرتے ہیں، رمضان میں ہم سارے روزے رکھتے ہیں، مگر ہمیں کم نظر آتے ہیں وہ لوگ جن کے اخلاق بہت بلند ہیں. اور اگر آپ کو اپنا یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک کہ اخلاق آپ کے اچھے نہ ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں نا، اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، اور آپ نے اگر حقوق العباد اگر آپ نے مینٹین نہیں کیے ہوئے، تو اللہ کو آپ کے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس بات کا استدلال دے دوں. اب دیکھیں کہ دین اسلام نے کتنی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ میری اور آپ کی اخلاق کی تربیت ہو سکے. آپ اگر ابھی دوپہر کا کھانا کھا کے آئے ہیں، اور اگر آپ نے پیاز اور ادرک اگر آپ نے اور لہسن اگر آپ نے کھایا ہوا ہے، کیا آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسجد آ جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ برابر میں جو انسان کھڑا ہوا ہوگا جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے، اور نماز میں جب تم سانسیں لے رہے ہوگے، تلاوت ہی کر رہے ہوگے، فاتحہ ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوگے، تمہارے منہ کی بدبو سے، تمہاری سانسوں کی بدبو سے جو تم نے ادرک، لہسن، پیاز کھائی ہے، اس سے تمہارے برابر میں کھڑا ہوا شخص کو اذیت مل سکتی ہے. تو اگر تم نماز پڑھنے آ رہے ہو مگر اگر تمہاری ذات سے کسی کو اذیت مل رہی ہے، نماز تو دور کی بات ہے، تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تمہارا مسجد میں آنا بھی مکروہ ہے، جبکہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا تو سب سے بڑا عمل ہے کہ کلا لا تطعه واسجد واقترب، اللہ کے قریب آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز پڑھنا. نماز دین کا ستون ہے، مگر ہمیں نماز پڑھنے تو دور کے بعد مسجد میں آنا ہمارے لیے مکروہ ہے اگر ہمارے ذات سے کسی کو اذیت پہنچ جائے. تو اذیت پہنچ جائے، ہمارے اخلاق ناقص نظر آئیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة من ان يدع طعامه او شرابه. اگر آپ اپنی زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، یہ للو اگر آپ کی چلتی رہے، مغلظات بولتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، غصہ کرتے رہیں، obscene لینگویج استعمال کریں، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اب تم فاقے کرو. کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور کرنا نہیں ہے، مگر اخلاق کی تربیت ہے، ایک ڈسپلن پیدا کرنا ہے. اگر وہ ڈسپلن ہمارے اندر نہیں آ رہا تو اللہ کو ایسے فاقے کی، ایسے روزے کی، ایسے جو ہے وہ کھانے سے اور پینے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ آپ اپنے اندر ایک ڈسپلن پیدا کریں. ٹھیک ہے جی. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیں اور سامنے والے کا دل اگر ہم مجروح کر دیں، یا زکوٰۃ دینے کے بعد ہم کوئی ایسی اخلاقی، کوئی ایسی غلیظ کام کوئی ہم ایسا کر لیں کہ سامنے والا اس سے مجروح ہو جائے، تو کیا اللہ کو ایسے زکوٰۃ خیرات کی ضرورت ہے؟ ہاں. سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر کیا آتا ہے؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. آپ جب صدقہ خیرات دیتے ہیں تو صدقہ خیرات دینے کے بعد آپ کی ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے سامنے والے کو اذیت
ہو. اگر آپ کے صدقہ خیرات آپ نے دے دیے، بڑے بڑے نیکی کے کام آپ نے کر لیے، مگر سامنے والے کو آپ نے اگر زبان سے، اپنی رویے سے اگر آپ نے اذیت دے دی. کیسے ہم اذیت دیتے ہیں؟ لوگوں کو جتا کے، آج تو کپڑا پہنا ہوا ہے نا میرا دیا ہوا ہے، تو جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا میں نے بنائی ہے، تو جہاں پہ پڑھ رہا ہے نا یہ ادارہ میں نے بنایا ہے، تو جو کھا رہے ہیں نا وہ میں نے دیا ہے. لوگوں کو ہم جتاتے ہیں. تو جہاں پہ جاب کر رہے ہیں نا میں نے لگوائی ہے، اور ہم نسلوں تک کہتے ہیں کہ ہمارا احسان مانو، ہم احسان جتاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا کبھی کبھار ہم دیکھ کے سامنے والے کو حقیر کرتے ہیں، سامنے والے کو ذلیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا کبھی کبھار ہم دیکھ کے سامنے والے کی تصویریں دیتے ہوئے شائع کر دیتے ہیں اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پہ، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فیس بک پہ نہیں ڈالی یہ تصویر یہ صدقہ خیرات دیتے ہوئے تو شاید ہماری نیکی قبول نہیں ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ جب میں دوں تو میں اور لوگوں کو بھی بتاؤں کہ دیکھو میں کتنا سخی، میں نے کتنا دیا ہے. مگر یہ کرنے کے اوپر جو سامنے والے کے احساسات اور اس کی عزت نفس جو مجروح ہوتی ہے، اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی زکوٰۃ، وہی خیرات، وہی صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ جب آپ دیں تو سامنے والے کو آپ کے دینے سے بھی اذیت نہ ملے. دے کے تو آپ نے اس کا فائدہ کیا، مگر دے کے کس کو اذیت ملتی ہے؟ دینے کے بعد جو آپ اپنی یہ پھر سے جو للو چلاتے ہیں نا، اپنی زبان جو آپ چلاتے ہیں، وہ آپ کی زبان، یہ جو فاول لینگویج، جو مغلظات جو آپ بولتے ہیں، اس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ سکتا ہے، سامنے والے کو دکھ ہو سکتا ہے، اور دکھ دینے کی گنجائش اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. معجم طبرانی کی ایک حدیث ہے، اور مختلف اور اس کی روایات ہیں، سندن یہ صحیح ہے، متنن بالحمدللہ یہ صحیح ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوع اور یہ روایتیں خاص طور پہ جمعہ کے بیان میں اس کو میں بیان نہ کروں. آج کل کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو پلٹ کے ہم اس کے ساتھ نیکیاں ضرور کرتے ہیں، مگر اگر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ برائی کا کام کر لے تو ہماری یہ ضد بن جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بھی برا کرنا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کردار نظر آتا ہے. میں اگر کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں نا، اگر آج میں کیپٹن ہوں، یار اس نے جب وہ کیپٹن تھا اس نے مجھے بیٹنگ نہیں دی تھی، میں نے اس کو آج بیٹنگ نہیں دینی. ایسا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے بالنگ نہیں دی تھی، اس نے مجھے نا فیلڈنگ میں پیچھے کھڑا کر دیا تھا، میں بھی ایسے ہی کروں گا. یا اس نے مجھے اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا، میں بھی انوائٹ نہیں کروں گا. اس نے میرے بچے کو صرف 200 روپے عیدی دی، اتنی کم، میں اس کو 200 سے زیادہ عیدی نہیں دوں گا. تو ہم بدلہ اتارتے ہیں. جو ہمارے ساتھ کوئی بھی غلط کرے یا برا کرے، ہماری ہر ممکنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ویسے ہی برا کریں. تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یکن احدکم امعا ان احسن الناس احسنتم وان اساءوا اسأتم ولكن وطنوا انفسکم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم. وطنوا کا مقصد یہ ہے کہ عودوا انفسکم، اپنی عادت بنا لو کہ تم میں سے کوئی امعا نہ ہو. یا رسول اللہ امعا کون ہے؟ امعا وہ ہیں کہ جو اچھا کرے اس کے ساتھ آپ اچھا کریں، اور جو برا کرے آپ اس کے ساتھ برا کریں. نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میری اور آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ اس کے ساتھ 100% بھلائی کا کام کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ جیسا بھی برا کیوں نہ کر لے آپ برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہیں دیں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو سامنے والا آپ کو جانے انجانے کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کو ذلیل کر رہا ہے، مگر بدلے میں آپ نے کسی کو ذلیل نہیں کرنا. اسلام تو اتنا پابند ہے کہ اپنے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں آپ. اسلام تو اتنا پابند ہے کہ غیر مسلمان کو، غیر مسلم کو بھی ذلیل کرنا، یا غیر مسلم کو بھی گالی دینا، یا غیر مسلم کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا، اسلام نے تو اس کی گنجائش بھی نہیں دی ہے. قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. کہ غیر مسلمان جو کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں، تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو گالی دو.
ہماری بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، ہر بچے کو میرے خیال میں یقین ہے میرا کہ یاد ہوگی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابی داود میں روایت یہ ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانه و یدی. یہاں پہ ہے کہ مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے اعمال سے، تمہارے کام سے اس کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ عام انسان کو بھی، کسی بھی انسان کو تمہاری ذات سے کوئی نقصان پہنچنا نہیں چاہیے. حج کا ہم نے ذکر کیا، ہم نے ابھی نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ہم نے 3 اعمال کا ذکر کیا کہ اگر اس میں اخلاق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اخلاق کے بنا محبوب نہیں ہے، اس کو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا. حج اتنا بڑا عمل ہے کہ من حج، پھر کیا آتا ہے فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ارضعته امه. شیطان سب سے زیادہ جس دن اپنا منہ پیٹتا ہے اور سب سے زیادہ جس دن وہ افسوس میں اور غم اور غصے میں ہوتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ وہ 2 مرتبہ. ایک جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کی صفیں درست کر رہے تھے جنگ بدر میں، جبل الملائکہ میں، تب شیطان باولا ہو چکا تھا. اور ایک مرتبہ شیطان سب سے زیادہ بوکھلاہٹ کا اور باولا ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ غم اور غصے کا شکار ہوتا ہے جب وہ عرفات کے میدان میں عام مغفرت کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کا، کہ ساری انسانیت کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں جتنے بھی حاجی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے سارے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں، گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی وہ کیوں نہ پیدا ہوا ہو. مگر اللہ رب العزت قرآن میں بھی جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. جب اللہ حج کی فرضیت بیان کر رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ کو حج کے اعمال بیان کرنے چاہیے تھے نا. حج کے اعمال کیا ہوتے ہیں جی؟ حج کے اعمال یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے میقات جانا ہے، آپ نے احرام پہننا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے، آپ نے لبیک پڑھتے ہوئے آپ نے حرم شریف داخل ہونا ہے، طواف جو ہے نا وہ قدوم آپ نے کرنا ہے، پھر آپ نے عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، کنکریاں جمع کرنی ہے، مینا جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شیطان کو اگر آپ کی اس سے دوستی اچھی ہے یا آپ کی اس سے دوستی نہیں ہے، دونوں صورتوں پہ آپ نے اس سے سارے بدلے اتارنے ہیں، کھینچ کھینچ کے آپ نے اس کو مارنا ہے. وہ آپ اس کو کنکریاں ماریں گے، پھر آپ اپنے جو ہے نا وہ قربانی کریں گے، پھر آپ اپنے بال کٹائیں گے، پھر آپ اپنے احرام سے خارج ہوگے، پھر آپ طواف افاضہ کریں گے، آپ سعی کریں گے اگر آپ متمتع ہیں تو یہ اعمال ہیں سارے حج کے. کیا ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کو اللہ نے حج کی فرضیت کے فوراً بعد بیان کیا؟ اللہ نے حج کی فرضیت کے بعد ان اعمال کو بیان نہیں کیا. تو اللہ نے کس عمل کو اللہ نے بیان کیا، کس عمل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس آیت میں؟ اب غور کیجئے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جیسے ہی حج آپ کے اوپر فرض ہو رہا ہے تو سب سے پہلی تربیت اللہ آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اخلاق کی تربیت کر رہے ہیں کہ تمہاری زبان سے یا تمہارے لڑائی جھگڑے سے جو ہے تمہارا حج یا اس کا اجر ناقص ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک طبعی طور پہ ایک بات یہ ہے کہ جب آپ عمرے پہ یا آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے امتحانات لیتا رہتا ہے. فلائٹ لیٹ ہو گئی، فوراً سے ہمیں غصہ آتا ہے، اور جس نے ہمارا ٹکٹ بک کیا ہے کالیں کر کے اس کو گالیاں دیتے ہیں، ٹکٹ میں نے تجھ سے ٹکٹ لیا تھا، فلائٹ لیٹ ہو گئی. اس کا کیا قصور بیچارے کا؟ موسم تھا، بارش ہو گئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی. ہوٹل میں جاتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں بھائی ہوٹل کی چابی نہیں چل رہی، آئے پھر گالیاں دینی شروع کر دی، بھائی چابی کام نہیں کر رہی ہے، یا یہ چابی خراب ہے، یا باتھ روم کا فلش کام نہیں کر رہا. ایسے چھوٹے چھوٹے امتحانات اللہ ہمیں دیتا رہتا ہے تاکہ ہمارے اخلاق کو آزما سکے. اور اگر ہم نے اپنے اخلاق صحیح رکھے، لڑائی جھگڑے کا سما نہیں باندھا، تب ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں حج
مبرور ہوگا۔ تو جس آیت سے یا جس بات سے ہم نے شروع کی تھی بات کہ فوز کیا ہے، کامیابی کیا ہے، اس کی 3 قسمیں ہم نے بیان کی، فوز مبین، فوز کبیر، فوز عظیم، قرآن کی متشابہات سے تینوں کی میں نے اصطلاحات اور تعریف آپ کو سمجھائی۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی کامیابی فوز عظیم تک پہنچنا ہے۔ تو فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے صرف یہ فرائض نہیں بلکہ ہمارے اچھے اخلاق اگر ہوں گے تو پھر ہمارا درجہ علیین میں آئے گا۔ مگر اگر ہم صرف فرائض کو نبھاتے رہے، اخلاق اگر ہمارا اچھا نہیں ہے، ہماری زبان سے سامنے والے کو اگر ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے رویے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے اگر سامنے والے کو صرف تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، تو قیامت کے دن ہماری جتنی بھی نیکیاں ہوں گی نا، یہ نیکیاں ہمیں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ قیامت کے دن ہم کنگال ہوں گے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کنگال کون ہے؟ صحابہ نے ایک طبعی جواب دیا کہ وہ جس کے پاس من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی دینار ہے، وہ کنگال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، کنگال وہ نہیں ہے، کنگال تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نیکیوں کے ساتھ۔ میں اس کا صرف فائدہ بیان اب کر دوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے یہاں پہ بات اپنی ختم کرنی ہے کہ آئے گا قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے، مگر اس نے معاملات اور اخلاق اس کے بس ایسے ہوں گے کہ اس نے سامنے والے کو تکلیف دی ہو۔ تو جس کو اس کی ذات سے اذیت پہنچی ہے، یہ جو نیک بندہ بہت ساری نیکیاں لے کے آیا ہے، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی جس کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور جب اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو اس کے سارے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، تو گویا یہ کنگال ہو گیا۔ تو جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے پابند کر لیں، اور ہمیں پابند کرنا ہے، یہ تو ہمارا بنیادی جو ہے وہ اسلام ہے، اس پہ ہمیں پابند رہنا ہے، مگر جو سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں پابندی کرنی ہے وہ ہمارے اخلاق اور ہمارے رویے کی ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ شاید یہ حدیث بھی شاید مکرر طور پہ آپ نے نہ سنی ہو، مگر یہ حدیث بھی سندن متنن اپنے آپ میں صحیح ہے، حسن ہے، معتبر ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کلمہ ایک لفظ لا تلقی لها بال تہوی بک فی النار 70 خریفہ، ایک لفظ آپ ایسا کہہ دیں اور اس لفظ کے پیچھے ممکن ہے کہ آپ کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، شاید آپ نے انجانے میں ہی کیوں نہ کہہ دی ہو، مگر اس ایک لفظ نے ایسا فتنہ برپا کیا ہو، اس ایک لفظ نے سامنے والے کو ایسی اذیت دی ہوئی ہو، ایسا اس کا دل دکھایا ہو، یہ ایک لفظ جو آپ نے بولا ہے اس سے سامنے والے کو اذیت ملی ہے، یہ ایک لفظ اپنے آپ میں کافی ہے کہ معاذ اللہ آپ کو 70 سال کے لیے جہنم میں دھکیل دے، ایک لفظ۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا ہر وقت اس بات کا احتساب ضرور کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری اور آپ کی ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے، حتیٰ کہ ہمارے فیشل ایکسپریشن سے، ہماری آنکھوں سے بھی جو ہم پیغامات دیتے ہیں نا، یا منہ چڑھا کے بھی جو ہم پیغامات دیتے ہیں نا، زبان تو دور کی بات ہے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہونٹوں سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے ماتھے سے بھی یہ تاثر سامنے نہ جائے جس سے سامنے والے کا دل دکھے یا سامنے والے کو کسی بھی اعتبار سے اس کی حقارت ہو یا اس کی تذلیل ہو۔ ہم اس کے اگر پابند ہو جائیں گے تو یقیناً ہم علیین تک تو انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے سودا سستا، مگر اس کو کرنے کے لیے جب بھی اللہ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے نا، آپ اگر اخلاق کی احادیث دیکھیں گے تو اخلاق کی احادیث شروع ہی ہوتی ہیں کہ من حسن اسلام المرء، تو ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے، اور اسلام اور ایمان میں جو سب سے احسن ایمان اور اسلام ہے وہ احادیثیں اخلاقی احادیث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے دین کا داعی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔